بات درست ہے کہ ہماری قیادت جو ہے وہ شیڈول ان کا کل یا پرسوں جلسوں کا دے دیا جائے گا، جس سے وہ بھی ایک جو آواز اٹھتی ہے وہ بھی اس حوالے سے کہ وہ نکل نہیں رہے، وہ ٹکٹوں کے فیصلوں کے بعد شیڈول جب آئے گا تو وہ بھی جو غیر یقینی صورتحال پیدا کی جانے کی سوشل میڈیا پہ کوششیں ہیں وہ بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس وسائل بھی نہ ہوں تو آپ کہیں کہ 300 یونٹ جو ہے وہ فری کر دیا جائے گا اور آتے ہی میں جو ہے وہ جو ہے تنخواہ ڈبل کر دوں گا۔ کیا آج پاکستان میں جو موجودہ تنخواہیں ہیں وہ آپ دینے کی پوزیشن میں رہ گئے ہیں؟ آج ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ آ جاتا ہے تو کیا ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہو جائیں گے، واپس آ جائیں گے؟ نہیں آ سکیں گے۔ مگر یہ حقیقت سامنے لانا ضروری ہے کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ پردے کے پیچھے کون لوگ ہوتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اور پھر کس طرح قومی لیڈرشپ کا قتل عام کیا جاتا ہے، جس طرح میں وہ کارنر میٹنگ سے لے کے جلسے جلوس کر رہے ہیں۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ ہماری قیادت جو ہے وہ شیڈول ان کا کل یا پرسوں جلسوں کا دے دیا جائے گا، جس سے وہ بھی ایک جو آواز اٹھتی ہے وہ بھی اس حوالے سے کہ وہ نکل نہیں رہے، وہ ٹکٹوں کے فیصلوں کے بعد شیڈول جب آئے گا تو وہ بھی جو غیر یقینی صورتحال پیدا کی جانے کی سوشل میڈیا پہ کوششیں ہیں وہ بھی دم توڑ جائیں گی۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں جیل میں تو ہم عوام، قوم، آئین، قانون کی بالادستی کے لیے جاتے ہیں اور بار بار جاتے رہے ہیں۔ یہ جو بات جن کی آپ کر رہے ہیں میں اس سے زیادہ ان کے متعلق اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ ان کے والد گرامی جو ہیں وہ ان کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ جب ان کی عمر سنجیدگی کی ہوگی تو یقیناً اس پہ بات ضرور کریں گے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی سے کسی سطح پہ ہماری کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی۔ دیکھیں میں تو یہ ذاتی طور پہ میری رائے ہے اور میں جب بھی میری قیادت مجھ سے پوچھے یا موقع ملے تو میں تو اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حق میں نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب بھر میں ہمیں کسی جگہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے اور اپنے لوگوں کے جو ہمارے ساتھ سال سے کھڑے ہیں، جن کی جدوجہد ہے، ان کی قربانی پہ ہم کسی طور پر کسی دوسری جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں چاہتے۔ جب اس سے یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ اب تمام تر جو راہ تھی نواز شریف کی حائل میں جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہوئی، آخری رکاوٹ بھی جو نائلی کی تلوار لٹک رہی تھی وہ بھی اب ختم ہوئی۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو؟ کیا باقی سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے مد مقابل جیلوں میں جائیں یا تختہ دار پہ چڑھ جائیں تو پھر آپ اس کو لیول پلینگ فیلڈ؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ سوال ہی کوئی مناسب سوال نہیں ہے اور آپ ہمیشہ سے اپنی خواہش یا اپنے اندر کا کوئی جو جذبہ یا خواہش ہے اس کا اظہار سوال کے صورت میں کرتے ہیں۔ گزارش اتنی ہے کہ ہمارا ماضی گواہ ہے 2018، 2008، 2002 کہ کیا ہم نے ایسی کبھی خواہش کی ہے اور نہ کبھی کریں گے۔ ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ اگر 9-10 مئی کا جو جرم کسی نے کیا ہے اگر اس کو جرم نہیں سمجھا جاتا یا آپ بھی اس کو جرم نہیں سمجھتے تو کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر جیل کا پھاٹک کھول کے اس کو باہر لایا جائے، اور اگر آپ اس کو جرم سمجھتے ہیں تو اس کا بھی الیکشن سے پہلے فیصلہ کیا جائے تاکہ 25 کروڑ عوام کو پتہ چلے کہ 9-10 مئی کا فیل کرنا جرم ہے یا نہیں۔ دوسرا میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے یہ بات کی بھی ہے کہ بھائی آپ اس شخص کو
9-10 مئی کے واقعے سے پہلے بھی جو کچھ یہ کرتا رہا ہے اس کو سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ بھی نہ لیں، کیونکہ یہ سیاستدان نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے جو ڈنڈے کے زور پہ، اور کیا آپ کی عدالتوں نے ماضی کے فیصلے جو ہیں ماضی کی عدالتوں میں کیا نواز شریف کو بے گناہ کو سزا دے کر بیلنس کرنے، کبھی عدالتوں میں بیلنس کیا جاتا ہے؟ ایک دوسرے بے گناہ کو سزا دے دی محض اس لیے کہ دنیا کو دکھایا جائے کہ دیکھیں ہم نے دونوں طرف سے ایک جیسا سلوک کیا ہے۔ تو اس طرح عدالتیں نہیں کیا کرتی، نہ عدالتوں میں کوئی جنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ دونوں فریق کو ڈنڈے مارنے ہیں، دونوں فریقوں کو برابر شو کرنا ہے۔ عدالتیں جو ہیں آئین قانون کے مطابق ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتی ہیں، بھلے دونوں خلاف جائیں بھلے دونوں حق میں جائیں۔ دیکھیں اگر آپ 10-12 پوائنٹ کو منشور کہتے ہیں تو وہ تو جلسے جلوسوں میں آپ روز سنتے بھی ہیں، اور اگر آنے والی حکومت جو حکومت بنانے والی جماعت ہوتی ہے وہ یقیناً عوام کی جو خواہش، عوامی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے حقیقت پسندی پہ وہ اپنا منشور دیتی ہیں کہ ہماری ترجیحات کیا ہوں گی اگر ہمیں آپ کے تعاون سے حکومت بنانے کا موقع ملے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس وسائل بھی نہ ہوں تو آپ کہیں کہ 300 یونٹ جو ہے وہ فری کر دیا جائے گا اور آتے ہی میں جو ہے وہ جو ہے تنخواہ ڈبل کر دوں گا۔ کیا آج پاکستان میں جو موجودہ تنخواہیں ہیں وہ آپ دینے کی پوزیشن میں رہ گئے ہیں؟ پاکستان میں اتنے وسائل کم ہو گئے ہیں کہ آپ جو موجودہ لوگوں کی جتنی تنخواہیں ہیں وہ وقت پہ دینے کی پوزیشن میں نہیں رہ گئے۔ میری خواہش، میری بھی دعا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں آئیں کہ 4 گنا کر دیں، مگر آپ وہ بات کریں جو کل کو آپ کر سکیں۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کسی کا بیمار ہو جانا، کسی کا اپنی ذاتی وجوہ کی بنا پہ چھٹی لینا، اس سے اگر الیکشن شیڈول متاثر ہوتا ہو تو پھر کوئی کسی ایک کو پکڑ کے زبردستی کہہ دے کہ تو استعفیٰ دے دے تو کیا شیڈول متاثر ہو جائے گا، الیکشن متاثر ہو جائے گا؟ لیکن ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے لندن سے جو ہے ڈاکٹرینوں کو براہ راست دھمکیاں دی، اس کے علاوہ جو مریم بی بی جب پیش ہوئے یہاں پر اس میں نیب تھے انہوں نے پتھراؤ کرا دیا بلڈنگ کو۔ آپ نہیں سمجھتے یہ بھی 9 مئی جیسے واقعات ہیں ان کو کوئی ایکشن ہونا چاہیے؟ اچھا پھر آپ ایسا کریں کہ جنہوں نے سپریم کورٹ پر رات کو دعویٰ بولا تھا، حملہ کیا تھا اور سپریم کورٹ کی عمارت پر قبضہ کر لیا تھا، دباؤ میں لا کر مجبور کیا گیا تھا کہ رات 12 بجے بھی کورٹ کھلے، اور دباؤ میں لا کر وہ فیصلے بھی لیے گئے تھے اپنے حق میں، ان پہ اگر تو ایف آئی آر ہو گئی ہے، ان کو آپ حملہ کہتے ہیں، اور پھر آپ جو کہہ رہے ہیں نیب کے آفس کے باہر اگر پتھراؤ ہوا تھا تو آپ دیکھیں کہ غداری کے، دہشت گردی کے ایف آئی آر ہوئیں ان لوگوں پہ، کیا ان پہ ہوئی ہیں؟ اور جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کچھ لوگوں کے نام لیے، تو میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو اداروں میں بیٹھ کے لوگ اس ادارے کی طاقت کو غیر آئینی مقاصد کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، کسی کو فائدہ دینے کے لیے اور کسی کو نقصان دینے کے لیے، ریاست کو نقصان دینے کے لیے بات کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، پہلے بھی ان کا نام لیا تھا، آئندہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کا نشاندہی کی جائے تاکہ ریاست کو نقصان سے بچایا جا سکے۔
یہ نہیں سمجھتے کہ جوڈیشری نے جو کچھ کیا جو سامنے آیا بھٹو کے ساتھ جو ہوا جو سامنے آنے والا ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ بھی ایگزینریٹ ہو جائیں گے اس کیس میں تو اس کے پس پردہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی رول ہے. تو اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے تو دونوں کیسز آپ کے سامنے ہوں گے تو ظاہر ہے جو کرانے والے ہیں پس پردہ جن کے آپ کو کہتے ہیں سہولت کا تو آپ کو تو ان کے خلاف انویسٹیگیشن کرانی پڑے گی. تو یہ تو پھر ایک ٹکراؤ کی پالیسی ہوگی. نہیں ٹکراؤ نہیں. دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ اگر آج ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ آ جاتا ہے تو کیا ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہو جائیں گے, واپس آ جائیں گے؟ نہیں آ سکیں گے. مگر یہ حقیقت سامنے لانا ضروری ہے کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ پردے کے پیچھے کون لوگ ہوتے ہیں, ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں, اور پھر کس طرح قومی لیڈرشپ کا قتل عام کیا جاتا ہے. جس طرح نواز شریف کا آپ نے ذکر کیا تو کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ نواز شریف پہلے بری ہوئے پھر اس کے بعد آج تا حیات ان کی نااہلی ختم ہوتی ہے؟ تو یہ نواز شریف کا کیس نہیں تھا, یہ 25 کروڑ عوام کا کیس تھا, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ 25 کروڑ عوام کی نمائندہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, کوئی ایک جماعت بشمول پی ٹی آئی بھی اس میں شامل کر لیں کہ کسی نے کہا ہو کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے. سب نے کہا کہ یہ فیصلہ درست ہے. تو پھر اس سے اخذ یہ ہوتا ہے نا کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی. پھر یہ اس سے آپ کو یہ مطلب لینا چاہیے نا کہ پی ٹی آئی بھی کہتی ہے آج کہ نواز شریف کے ساتھ دباؤ میں لا کر فیصلے کر کے نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی. یہ میں خوش حالی نہیں ہوں, یہ 25 کروڑ عوام خوش ہوئے اس سے کہ چلیں دیر سے صحیح مگر کم از کم اس طرف ایک قدم تو اٹھا.